ماہ رمضان المبارک کی فضیلت احادیث مبارکہ میں اس طرح وارد ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم الشان اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کر دیا ہے اور راتوں کے قیام کو نفل کر دیا ہے۔ مطلب اس مہینے میں دن میں روزے رکھنا فرض ہے اور رات میں قیام کرنا سنت۔ جو شخص اس مہینے میں قرب الہی کی نیت سے کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ شخص دیگر مہینوں میں ایک فرض ادا کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو وہ باقی مہینوں میں 70 فرائض ادا کرنے والوں کی طرح ہوتا ہے۔ مطلب اس مہینے میں ایک نفل ادا کرنے کا ثواب دیگر مہینوں میں ایک فرض ادا کرنے کے ثواب کی طرح ہوتا ہے، اور اس مہینے میں ایک فرض ادا کرنے کا ثواب دیگر مہینوں میں 70 فرائض ادا کرنے کے ثواب کی طرح ہوتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہی ہے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو شخص کسی روزے دار کی افطاری کراتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب دیا جاتا ہے اور اس روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کمی نہیں کی جاتی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک شخص روزہ افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب اللہ تعالیٰ ایک کھجور کھلانے یا پانی پلانے یا دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر افطاری کرانے والے کو بھی دے دیتا ہے۔ مطلب اس مہینے میں اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو ایک کھجور بھی کھلاتا ہے افطار میں، یا پانی پلاتا ہے، یا ایک گھونٹ دودھ بھی پلاتا ہے افطار میں، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے اور اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور اس کو اس روزے دار کے برابر ہی ثواب ملتا ہے اور اس روزے دار کا ثواب کم نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور آخری عشرہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے ملازم پر تخفیف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور اسے بھی دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ مطلب جو شخص اپنے ملازم پر، اپنے نوکر پر، اپنے امپلائی پر نرمی کرتا ہے اس مہینے میں، یا اس کے کام میں سہولت پیدا کرتا ہے، یا اس کے وقت میں رعایت کرتا ہے، اس کے کام میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے اور اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں 4 کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ ہی نہیں۔ جن 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے ان میں سے ایک ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا۔ اور جن 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہے ان میں سے ایک ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوزخ سے پناہ مانگنا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں روزے دار کو افطار میں پانی بھی پلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے۔ اس پانی پینے کے بعد سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس کبھی نہیں لگے گی۔ اور ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے روزے رکھنا ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کہ انسان گناہ کبیرہ نہ کرے۔ اور ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا پتہ چل جائے تو وہ خواہش یہ کریں گے کہ پورا سال بھر رمضان ہی رہے۔ اس طرح کی اور بھی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں رمضان کی۔ تو رمضان کے پورے روزے رکھنا ہم سب پر فرض، پورے رمضان کے روزے رکھنا ہے، ایک بھی روزہ نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ ایک روزہ اگر چھوڑ دیں گے اور اس کے بدلے میں سال بھر کے روزے رکھیں گے تو وہ سال بھر کے روزے بھی اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو پائیں گے۔ لہذا بغیر کسی شرعی عذر کے ایک بھی روزہ نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے تبھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ شرائط ہیں جو اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ بتائے جائیں گے۔